اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے یوم عاشوراء کے اعمال۔ حضرت علامہ عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں۔ بھلائیوں کے اس موسم کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو۔ میرے پیارے ناظرین، یقیناً عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز جتنی معزز ہو اسے اتنی ہی اہمیت دی جائے۔ یوم عاشوراء کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسے اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے۔ اسے غفلتوں میں نہیں گزارنا چاہیے، اسے کاموں میں نہیں کھپانا چاہیے، بلکہ اس دن خوب نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ یوم عاشوراء کو کون سے نیک اعمال بجا لانے چاہیے؟ آئیے سنیے۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، عاشوراء کے دن جو 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اس کی طرف اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اس دن توبہ و استغفار کیجیے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی بھیک طلب کیجیے۔ والدین کا اکرام کیجیے، غصے پر قابو رکھیے، نوافل کی کثرت کیجیے، سرما لگائیے۔ یوم عاشوراء کو بالخصوص اس میں سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی، جیسا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء اس میں سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو فضولیات سے بچے، رشتہ دار سے ملاقات کیجیے، خوشبو لگائیے، روزے داروں کو افطار کروائیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، 70 بار سبحان اللہ کا ورد کیجیے، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے، ناراض مسلمان میں صلح کروائیے، ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ میرے پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ یوم عاشوراء نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ان اعمال کو بجا لانے اور رب کریم کی رضا حاصل کرنے والے نیک اعمال کی ترغیب دلائیں۔ یاد رکھیے، جس طرح یوم عاشوراء میں نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہمارے گھروں میں طرح طرح کی خرافات اور فضول رسم و رواج میں قیمتی وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو بعض عورتیں گھر میں روٹی نہیں بناتی، نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں، نہ ہی جھاڑو دیتی ہیں، اور بعض تو ایسی ہیں کہ پورے 10 دن گھر میں آگ نہیں جلاتی، آگ جلانے کو ناجائز و حرام سمجھتی ہیں، پھر 10 دن گزر جانے کے بعد کھانا بناتی ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے دین اسلام میں ان باطل رسومات کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو گزشتہ اور موجودہ تمام باطل، بیہودہ اور واہیات رسموں کو ختم کرتا ہے، نیکیاں کرنے اور شریعت مطہرہ پر عمل کی ترغیب دلاتا ہے۔ 10 محرم الحرام ہمیں ہر سال شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں شہدائے کربلا کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ میدان کربلا میں
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر جان، مال، اولاد، بھوک، پیاس، خوف اور طعنہ بازی جیسی سب آزمائشیں آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نانا جان دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آپ رضی اللہ عنہ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائیوں، بیٹوں، بھانجوں اور بھتیجوں کو شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے رفقا کو تکلیفیں دی گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو ستایا گیا، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ ان تمام آزمائشوں میں سرخرو ہوئے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، رضائے الہی پر راضی رہتے ہوئے زبان سے حمد الہی بجا لاتے رہے اور ان بدبختوں کو برابر نیکی کی دعوت اور اسلام کی تعلیمات دیتے رہے۔ ایک لفظ بھی بے صبری کا ادا نہ کیا، حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا۔